کیا یہ ایک سلگتا ہوا اور دکھ بھرا سچ نہیں ہے کہ جو اس معاشرے کے تقریباً ہر گھر میں پنپ رہا ہے؟ تحریر کی طوالت پر معذرت۔ لڑکا یا لڑکی جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکے ہیں، صحت قابل رشک، مگر گھر میں ایسے رہتے ہیں جیسے خصوصی افراد۔ صبح اٹھیں گے، بستر ویسے ہی بے ترتیبہ چھوڑ دیں گے، وہ ماں آ کر یہ درست کر دے گی۔ کپڑے تبدیل کریں گے، جہاں اتارے وہیں یا کسی کونے گھڑیرے میں رکھ چھوڑیں گے۔ ماں آئے گی، اٹھائے گی، دھوئے گی، استری کرے گی اور واپس ترتیب کے ساتھ ان کی الماری میں رکھ دے گی۔ کھانا انہیں تیار ملنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے یا کھانا کھا چکنے کے بعد ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ پلیٹیں اٹھانا یا گلاس واپس رکھ چھوڑنا بالکل بھی نہیں۔ وہ ماں آئے گی اور وہ ہی یہ سارے کام کرے گی۔ اسکول، کالج یا یونیورسٹی جائیں گے، واپس لوٹیں گے تو سونے کے لیے۔ اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ یا ٹک ٹاک پر مستی کے لیے، ٹویٹر، انسٹاگرام پر وقت گزاری کے لیے، یا پھر اپنے پسندیدہ سیریل، ڈرامے دیکھنے کے لیے۔ کھانا وہیں بیٹھے منگوائیں گے، فقط لقمے کے لیے ہاتھ بڑھانا یا اسے نگلنا ان کا کام ہوگا۔ اس کے لیے بھی ان کا شکریہ، کیونکہ ان کے بعد انہوں نے ٹی وی یا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ پر دوبارہ جہاد کے لیے واپس جانا ہوگا۔ اور کبھی کبھار تو یہ اپنے فارغ وقت میں گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بیٹھنے کی مہربانی بھی کر دیتے ہیں، مگر کیا مجال ہے کہ اس دوران میں یہ اپنے موبائل کی اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوں، کیونکہ یہ اپنے ان پیاروں کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی کوئی کمنٹ کیا ہے، قیمتی اسٹیٹس اپلوڈ کیا ہے یا کوئی تصویر بھیجی ہے۔ فوراً کمنٹ کر کے اس کی حوصلہ دلجوئی کرنا ان کا اولین فرض ہوتا ہے۔ اور یہ والے صاحبان گھر کی کسی ذمہ داری میں، بھلے وہ انتہائی چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، میں اپنی کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنی جگہ پر گند مچا کر اٹھ جاتے ہیں۔ کھانا پسند نہ آئے تو ناراض ہونا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ گھر میں کوئی قابل مرمت کام یا قابل تبدیل چیز دیکھ بھی لیں تو انجان بن کر گزر جاتے ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری تو باپ کی ہوتی ہے اور صفائی ستھرائی یا ترتیب ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ یہ دل سوز منظر تقریباً ہر گھر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر ہم برملا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام اعضاء صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی ایک معذور نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ جی ہاں، بالکل ایک معذور نسل۔ اور خیر سے اب ہمارے پاس جو تیار نسل ہے، اس کی تشریفات دیکھیے تو لگتے ہیں کہ یہ اس گھر میں مہمان ہے کوئی تعاون کرنے والا، نہ ہی کسی کام میں مدد کرنے والے، نہ کوئی اپنے اطراف کی کوئی ذمہ داری اٹھانے والے۔ پرائمری اسکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی تک، بلکہ نوکری لگ جانے کے بعد بھی وہ اپنے والدین کے گھر میں مہمان بن کر رہتے ہیں۔ وہ کسی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، ماں سوائے جیب خرچ لینے اور ماں باپ پر روب ڈالنے کے۔
اور ماں باپ دونوں گھر کی ذمہ داریوں اور منہ زور اولاد کی روب دبدبے کے بوجھ تلے دبتے رہتے ہیں، بھلے عمر جتنی ڈھلتی جائے اور قوت کتنی ہی کمزور کیوں نہ پڑتی جائے، کیونکہ ہم خود ہی تو نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کو ہمارے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف اٹھانی پڑے۔ اور اس سب کے بعد اس اولاد نے سیکھا کیا ہے؟ معذوری، دوسروں پر توکل اور بھروسہ، کیونکہ آپ نے ان کی بنیاد ہی ایسے رکھ دی۔ اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کی اس محبت کے نتائج کیسے نکلنے ہیں؟ پیارے والدین اور سرپرست صاحبان، اپنے بیٹے یا بیٹی کو گھر میں کچھ ذمہ داریاں اٹھانے کی عادت ڈالیے۔ ان کی شخصیت کی تعمیر اور سماجی طور پر ان کو سرگرم کیجیے۔ ذمہ داری لینا انہیں مضبوط بنانا ہے اور آنے والی چیزوں کا سامنا کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔